السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ۔ آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف نااہلی کی پٹیشن فائل کر دی ہے، ہائی کورٹ میں بھی فائل کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب میاں محمود الرشید صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو وقت دینے کا شکریہ۔ ایک طرف پاناما لیک کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، ایک طرف پنجاب میں آپ نے موشن فائل کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے تو حقائق یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے، اور یہ ایک پٹیشن ہے جس کے اوپر ڈکلیریشن دیا ہائی کورٹ نے کہ میاں شہباز شریف کی یہ جو پالیسی ہے ری لوکیشن کی پالیسی شوگر ملوں کی، وہ غیر آئینی ہے، اور اس میں قومی مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ اپنے ذاتی اور خاندانی مفادات کو مد نظر رکھا گیا۔ ہائی کورٹ کے اس ڈیکلریشن کے بعد کہ یہ اللیگل اور غیر آئینی ہے، ہم دوبارہ گئے ہائی کورٹ کے پاس کہ انہیں آپ ڈسکوالیفائی کریں، اور یہ اب صادق و امین نہیں رہے، اپنے اوتھ سے انہوں نے وفا نہیں کی، تو وہاں پر ہائی کورٹ کی پھر یہ ججمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ پہلے فرسٹ ریمیڈی کے طور پر آپ سپیکر کے پاس جائیں، اور اگر وہاں پر آپ کی سنوائی نہ ہو تو پھر آپ دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں۔ لہٰذا اس ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپیکر کے پاس ریفرنس دائر کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ صادق و امین نہیں رہے، اور ہم نے آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 کے تحت آج ہم نے یہ ریفرنس فائل کیا۔ آپ کو لگتا ہے سپیکر آپ کا جو آپ نے ریفرنس فائل کیا وہ الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے؟ میرا خیال ہے میرٹ کے اوپر اگر جائیں تو انہیں اپنی پاورز کو اور آئینی جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اس میں اتنی سالڈ گراؤنڈز کے اوپر وہ ججمنٹ بھی ہے ہائی کورٹ کی اور ہمارا ریفرنس بھی ہے، انہیں بھیجنا چاہیے الیکشن کمیشن۔ اچھا میاں صاحب، یہ ملیں کب منتقل ہوئیں؟ کتنا عرصہ بیت گیا ان کو منتقل ہوئے ہوئے؟ یہ انہوں نے 2015 دسمبر 2015 میں یہ منتقل کی، اور ملیں منتقل پہلے ہو چکی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ ایک کمیٹی بنا کے اس کے اوپر سرین جو ایک ایگزسٹنگ لا تھا کہ جو کاٹن گروئنگ ایریاز ہے اس کے اندر یہ شوگر ملیں جو ہے نا وہ نہیں لگیں گی، ایک پالیسی تھی گورنمنٹ کی، اس کو انہوں نے راتوں رات اپنی ملوں کو وہاں سے شفٹ کیا اور ادھر لے گئے، چودھری شوگر مل اور اتفاق شوگر مل، اور اس کے اندر جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، اس کو ری لوکیشن جو پالیسی بنائی وہ شفاف نہیں تھا۔ اس میں صرف اپنے خاندان کی 2 ملیں، ان کی خاطر یہ سارا کچھ کیا گیا، اور ان ملوں کے اندر جو ہے نا یہ دونوں خاندان ہیں، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی فیملی کے تمام ممبرز اس کے ڈائریکٹر ہیں، وہاں سے یہ سیلریز دے رہے ہیں، تو یہ تو صریحاً جو ان کا اوتھ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر اپنے پرسنل انٹرسٹ کو، خاندانی انٹرسٹ کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے ان کو نااہل قرار دے دینا چاہیے؟ جی، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا ہم نے جو اس میں لیا کہ میاں شہباز شریف صاحب حدیبیہ پیپر میلز میں بطور ڈائریکٹر، انہوں نے التوفیق جو کارپوریشن تھی اس کے اندر 17.5 ملین US$ وہ ادا کیے، اور ان کی پراپرٹی جو تھی وہ اٹیچ تھی جو لنڈن کے ان کے پارک لین کے فلیٹس ہیں 16A 17A، اور التوفیق نے جب وہ اٹیچ کروائی تو اس کے بعد فروری 2000 میں میاں شہباز شریف صاحب نے بطور ڈائریکٹر، ان کے وہاں سگنیچرز بھی موجود ہیں، ڈائریکٹر حدیبیہ پیپر ملز، وہ رقم وہاں پر پے آف کر کے ان کو ڈیٹیچ کروایا۔ تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس اینڈ فیکٹس۔ وہ تو کہتے ہیں پارک لین کی جو پیپر فلیٹس ہیں اس میں میاں شہباز شریف کی وہ فلیٹس نہیں، وہ شریف میاں نواز شریف کے نہیں ساتھ تو وہ اٹیچ کیسے ہو گئے؟ دیکھیں نا، وہاں پر جو لنڈن ہائی کورٹ ہے اس نے وہ اگر اٹیچ کیے ہیں التوفیق کے کہنے پہ، تو اٹیچ تو اسی صورت میں ہو سکتے تھے جب اس خاندان کے، یا یہ اٹارنی تھے یا اس خاندان نے انہوں نے اتھورائز کیا کہ آپ ٹھیک ہے اس کو اٹیچ کر لیں، اور جب انہوں نے پے بیک کیا وہ لون تو پھر وہ ڈی اٹیچ ہو گئے۔ اس کے اندر میاں شہباز شریف نے ان پچھلے سالوں کے اندر کسی جگہ بھی اس کا ذکر نہیں کہ وہ 17.5 ملین US$ میاں شہباز شریف صاحب نے کہاں سے مینج کیے، وہ منی لانڈر ہو کے گئے، وہ لیکن یہ کرپشن کے پیسے تھے۔ 99 کی دہائی میں یہ واقعہ ہوا، جی 99 میں ہوا، تو میاں صاحب اتنا عرصہ بیت گیا، PTI اس پہ خاموش رہی، دیگر سیاسی جماعتیں بھی خاموش رہیں، انہوں نے لون لیا، لون واپس کر دیا،
تو اس پہ سیاسی جماعتیں خاموش رہی. اب اس پوائنٹ پہ آگے جب ایک طرف پاناما کیس چل رہا ہے تو تمام تر توجہ پنجاب کی طرف بھی دلوانے شروع کر دیا آپ نے. آف کورس پنجاب تو ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اور اب جب یہ ہمارے علم میں آنی تھا تو یہ کرنی تھی نا. یہ پاناما میں یہ ساری باتیں نکلی, پاناما سے یہ التوفیق نکلی, پاناما سے ہی پتہ چلا کہ انہوں نے تو وہاں سے لون لیا تھا ان اپارٹمنٹس کے بدلے میں, اور شہباز شریف کے اس کے اوپر سائن ہے, عباس شریف کے سائن ہے, میاں محمد شریف صاحب کے سائن ہے. تو جب یہ انکشاف ہوا اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی اسی طرح گلٹی ہیں جس طرح باقی کیسز چل رہے ہیں. اچھا, سپریم کورٹ میں تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک ثبوت نہیں دے گی, آج بھی عدالت نے کہا کہ ثبوت دیں, وہ جو ویریفائڈ ثبوت ہو وہ دیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اس میں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں ان دونوں پوائنٹس کے اوپر نا, ایک تو ثبوت جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے, ظاہر ہے ہائی کورٹ نے ویسے ڈیسائیڈ تو نہیں کر دیا, انہوں نے پیپرز لیے دونوں طرف سے, دونوں وکلاء کے دلائل سنے, اور اس کے بعد مسلسل کئی ہیئرنگز کے بعد یہ ڈیسیژن دیا کہ یہ جو ہے غیر آئینی ہے. ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد ہمارے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ میاں شہباز شریف کا یہ فعل جو ہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے, قومی مفادات کے لیے نہیں ہے, اور اپنے حلف کی پاسداری انہوں نے نہیں کی. اچھا, لیکن یہ وہی بحث چلے گی, اتنا ہی عرصہ لگے گا جس طرح پاناما پہ اب سلسلہ چل رہا ہے, تو اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی آ جائے گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں رہ گیا اب الیکشنز میں؟ دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسپیکر اگر 1 مہینے کے اندر اس کے اوپر میرٹ پر فیصلہ کریں اور الیکشن کمیشن کو بھیج دیں, اور پھر الیکشن کمیشن چند ہفتوں کے اندر اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے. اچھا, آپ نے بیان دیا تھا کہ اگر جس طرح ایاز صادق نے ریفرنس نہیں بھیجا اور اگر پنجاب اسمبلی کے بھی اسپیکر نے اس طرح کیا تو آپ اسمبلی چلنے نہیں دیں گے؟ آف کورس ہم اس میں احتجاج کریں گے, اور ہم کہیں گے اسپیکر اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر ان کے پاس ایک ریفرنس آیا ہے جس کی سالڈ گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کریں اور فیصلہ کریں. آیا وہ مسترد کرتے ہیں یا آگے بھیجتے ہیں, وہ ان کے رویے کے اوپر ڈیپینڈ کرے. نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے تو عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنس بھیج دیا تھا, یا آپ کے خلاف کوئی ریفرنس آنے کی تیاری ہے؟ پتہ نہیں جی, یہ تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہے کہ نہیں, اگر ہوگا تو فیس کریں گے جو بھی حالات ہوں. اچھا, قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں کہ اسمبلی میں نہیں جاتے, کیا پنجاب میں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ استعفوں کا طرف جانے کا کوئی اشارہ؟ نہیں, میرا خیال ہے ریفرنسز نہ بھیجے گئے, اگر احتجاج صرف احتجاج ہی چلتا رہے گا. ہم اسمبلی کے اندر ڈٹ کر احتجاج کریں گے, اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے, اور عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. اگر اسپیکر صاحب نے ہمیں یہاں پر ریلیف نہ دیا تو کورٹ ہمیں یہ کہہ چکی ہے کہ آپ فرسٹ ریمیڈی کے طور پر آپ اسپیکر کے پاس جائیں اور وہاں ریفرنس دائر کریں. اگر وہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم اسی عدالت میں دوبارہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ یہ اب کیس وزیر اعظم کی نااہلی کی طرف جاتا جا رہا ہے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب صرف باتوں پہ اور بیانات پہ ہم وزیر اعظم کو نااہل نہیں قرار دے سکتے جب تک اوتھینٹک ایویڈنس نہیں آئیں گے. تو پاناما کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو آبزرویشنز ہیں نا جی, مختلف جو جج صاحبان ہیں ان میں سے بعض نے بڑے سیریس ریمارکس بھی دیے ہیں. اگر آبزرویشنز پر جائیں تو پھر تو زیادہ تر آبزرویشنز جو ہے نا وہ نیگیٹو ہیں ان کے بارے میں, اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ بڑا ٹھیک ڈیسیژن آئے گا. اور یہاں میں کوٹ کروں گا جو کھوسا صاحب ہیں, آصف سعید کھوسا صاحب, انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ بعض دفعہ اگر کلیئر کٹ شہادتیں نہ بھی ہوں تو ہم اوورآل واقعاتی شہادتیں اور ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہوئے ہم حقائق جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا خیال اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے, لیکن آپ نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. دیکھیں, ہمارے اوپر بھارے ثبوت نہیں ہے. بھارے ثبوت جو ہے جس کا مال ہے, جس نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں جی, تو یہ ان کا فرض بنتا ہے. اور عدالت بھی متعدد دفعہ کہہ چکی ہے کہ جب آپ نے اون کر لی ہیں, صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے کہ ہم ثبوت دیں گے, ہم لندن گئے, لندن سے ثبوت لائے گئے. ہمارے پاس بخاری صاحب آپ کے خان صاحب کے کلوز ہیں, کہا گیا کہ انہوں نے ثبوت لے لی ہیں, ڈاکیومنٹس نکلوا لیا, ہم آج دے رہے ہیں, آج دے رہے ہیں. تو نون لیگ ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ثبوت جو آپ لے کر آتے ہیں وہ پیش نہیں کرتے. دیکھیں, نون لیگ کیوں نہیں دے دیتی یہ ثبوت؟ جو پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے, کروڑوں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہے میرے پاس وہ منی ٹریل, اور اس میں وہ تفصیلات ہیں ساری جو ہمارے کاروبار کی اور ملوں کی ہے, گلف سٹیل سے کس طرح ہم جدے مل لگائی اور سارا کا, تو وہ دے دیں. دیکھیں نا, جب انہوں نے مان لیا کہ پراپرٹیز ہماری ہیں جی, تو پھر پراپرٹیز ہماری ہیں تو کیسے بنی ہیں بھائی؟ ہم نے تو کہا کہ ہمارے پاس کوئی ادارے نہیں ہیں. اسٹیٹ آرگنز ہوتے ہیں جو
ملکی اور ریاستی ادارے ہوتے ہیں، یہ پروب کرنا ان کا کام ہے، لیکن ہم تو یہ اپنی اخلاقی ذمہ داری ایک نیشنل ایشو نہیں، لیکن observations آئیں، الزام ہم نے نہیں لگایا، آبزرویشنز آئیں کہ آپ نے الزام لگایا تو آپ ثبوت بھی لے کر آئیں. الزام ہم نے نہیں لگایا، الزام تو پارلیمنٹ میں لگا. مجھے بتائیں پی ٹی اے نے کب الزام لگایا؟ سر کیس تو آپ نے پٹ اپ No, کرنا سپریم کیس کورٹ put میں، up آپ کرنا ایک لے کے الگ گئے بات ہے. تو آبزرویشن آئی سر دیکھیں، کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں، الزام جس پہ خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، ہم اکٹھے کریں. جنگی ترین صاحب نے کہا کہ ہم ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم وقت آنے پہ دیں گے. وہ وقت کب آئے گا؟ دیکھیں سفیشینٹ ایویڈنس ہم دے چکے ہیں، سفیشینٹ ایویڈنس سب کچھ دے چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں اپنے تئیں جو ہمارے پاس چیزیں تھیں. ای میلز کا ریکارڈ بھی دے چکے ہیں اور مریم نواز جو ہے وہ بینیفیشری ہیں اس کی، اس کمپنی کا فائدہ اٹھایا جو سیف الرحمان نے ہے. کمپنی بنائی، اس سے آپ نے بھی ڈاکیومنٹس نکلوا لیے. جی جو کچھ بھی کیا ہم نے وہ ہم دیا، پرووائڈ کیا. اس کے بعد اب بی بی سی کی رپورٹ نے مزید ایک مہر لگا دی. اچھا سر، یہ کیا کیا حکومت نے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے تھرو خبر دے دی کہ بی بی سی کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس رپورٹر کے خلاف، لیکن اب وہ تردید آگے، تو کتنا ڈیمیج کرے گی یہ؟ نا ڈیمیج تو کر رہی ہے نا. جب بات جو ہے وہ سچی نہ ہو اور ایک جھوٹ بولا جائے بہت بڑا، تو اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. اب اسی بات کو آپ لے لیں، اگر بی بی سی نے یہ بات غلط کی ہے تو اسے سو کریں. آئی سی آئی جے نے یہ آج 1 سال ہو گیا ہے یہ انکشاف کیا ہوا، یہ پاناما کے بارے میں کیوں نہیں یہ کسی کورٹ میں چلے گئے؟ کسی جگہ انہوں نے کوئی حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا، اس کو سو کر دیا کہ جی یہ سارا کچھ غلط ہے جو کچھ انہوں نے کیا. نہیں گئے اس لیے کہ یہ حقائق پر مبنی ہے ساری رپورٹس. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے لیڈر عمران خان نے کہا جلسے میں کہ میں قوم سے ہمیشہ سچ بولوں گا. ابھی کچھ روز پہلے ان کا بیان آیا کہ انہوں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروایا الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن سر یہ ایفیڈیوٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے جس پہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا. انہوں نے پریس کانفرنس پہ کہہ دیا کہ میں نے کسی قسم کا ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروایا. یاد نہ رہا ہو 2-4-6 مہینے پہلے اگر ڈاکومنٹس کے اوپر کسی جگہ سائن کروائے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز ایک بندے کو، قومی رہنما کو جو بہت ہی زیادہ بزی جس کا شیڈیول ہو، اسے ایک ایک چیز یاد. لیکن میاں صاحب جب کیسز چل رہے ہوں اور عمران خان کی جانب سے 9 جنوری کو ہوا ہے، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 9 جنوری کو ایفیڈیوٹ اس کا جواب آپ عمران خان سے لے سکتے ہیں. لیکن آپ پارٹی ترجمان. اچھا، تحریک انصاف کی کچھ تھوڑی سی بات کر لیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور واقعہ سامنے آیا. آپ کے شمالی پنجاب کے جو صدر ہیں کیانی صاحب، ان کے خلاف ایک آپ کے بانی کارکن نے اپلیکیشن دی. اس نے کہا کہ میری زمین پر قبضہ کیا گیا، مجھ سے پیسے لیے گئے، اور وہ ای میلز بھی کی گئی. ای میلز میرے پاس موجود ہیں جو عمران خان کو ای میل کی گئی. اس میں کہا گیا کہ پارٹی اس پہ خاموش ہے، ہمارے ساتھ زیادتی. جب لیڈران پہ، آپ کے لیڈران پہ بھی ایسے سوالات اٹھیں گے کہ وہ اپنے ہی ورکرز کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، تو پھر انصاف کدھر ہوگا؟ یہ تو الزام ہے، الزام چلتے رہتے ہیں. کوئی پروب کرے، کوئی سالڈ چیز ہو تو سر یہ عمران خان صاحب کو ای میلز گئی ہوئی. ای میل کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ای میل یہاں پہ تو ہزاروں ورکر ہیں جو ای میلیں کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، وہی بات ہوگی نا کہ دیا. آپ نے وہ ای میلز نکلوا دی جو وزیر اعظم کے پناما کیس کی وہ ایک نیشنل ایشو ہے. آپ ان ای میلز کو سالڈ ایویڈنس مان رہے ہیں. نو، بالکل غلط آپ بات کر رہے ہیں. وہ ایک نیشنل ایشو ہے پاکستان کا. یہاں سے اربوں روپیہ لوٹ کر باہر لے جا کر آف شور کمپنیوں کے ذریعے اربوں روپے کی جائیدادیں بنانا، اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر میرا سوال صرف یہ کہ ان کی آپ جو ای میلز نکلوائے وہ جائز ہیں، آپ کے خلاف جو ای میلز نکلے وہ جائز نہیں ہے. صرف میرا سوال یہ نہیں، یہ سوال ایشو تو وہ بہت بڑا ہے، ایشو تو وہ بہت بڑا ہے، ایشو بہت بڑا ہے. اس کا کیا کمپیئر ہے کہ عامر کیانی کے خلاف فلاں کارکن نے جناب وہ ایک ای میل کر دی ہے. صرف سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ای میل وہ کرتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں صرف ای میل بہت لوگ کرتے ہیں. وہ ای میلز آپ نے نکلوائی، آپ کہہ رہے ہیں ای میلز، مطلب ای میلز کی اوتھینٹسٹی جج صاحب نے بھی کہا کہ جب کوئی اوتھینٹک ڈاکیومنٹ آئے گا اس پہ ہم فیصلہ دیں. ہم نے دے دیا نا ای میل کو، وہ اب کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر کمیشن بن جاتا ہے، ایویڈنس جتنے بھی ایویڈنس دیے گئے ہیں ان کے پروب کے لیے کمیشن بنتا ہے، تو اس کو طریقہ صاحب قبول کرے گی؟ میرا نہیں خیال. کمیشن پہلے کہہ چکے ہیں. لیکن خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا کہ ہم اگر صرف اس کام کے لیے کمیشن ہوتا ہے ہم قبول کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کمیشن بنتا ہے اور وہ ایویڈنس چیک کرتا ہے کہ ایویڈنس پہ کتنی سچائی ہے یا کتنے جھوٹ پہ مبنی ہے، تو اس پہ تحریک انصاف کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ اس پر تحریک انصاف دوبارہ غور کرے گی فریش جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کے مطابق. پہلے ہم نے کہا تھا جب کورٹ نے ہمیں ایک ڈسکریشن دی تھی کہ ائدر آپ سپریم کورٹ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا ہم کمیشن بنا دیں، اس پہ ہم نے کہا تھا کہ کمیشن ہم نے قبول نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی ہیئرنگ کرے.
اب اگر تازہ حالات کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پارٹی کی کور کمیٹی بیٹھ کر فائنل فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے. میاں صاحب، سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے جس کے تحت وزیر اعظم کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے؟ تو پی ٹی آئی کے بھی وکیل نے جواب دیا، نون لیگ کے وکیل نے بھی جواب دیا کہ ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ موجود نہیں ہے. اس کے بعد یہ دلائل دیے گئے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اون کر دی ہے آف شور کمپنی، جس کے تھرو پی آئی اے کے جو ہوٹلز ہیں پیرس میں اور نیو یارک میں وہ بھی آف شور کمپنی کے تھرو لائے گئے ہیں. تو آف شور کمپنی ان کی بھی ہے. اس میں پھر کیا کہتی ہے پی ٹی آئی؟ یہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے جی؟ پی ٹی آئی تو کورٹ کہے گی جو بھی کہے گی. پی ٹی آئی کا جو ورشن تھا وہ ہم نے سپریم کورٹ میں وہاں دے دیا. اب اس کے اندر وہ ہمارا جو موقف ہے اس کو درست تسلیم کرتے ہیں یا حکومتی جو موقف ہے اس کو درست اچھا، ویسے آپ اپنی کرتے ہیں. لیگل ٹیم کی اس وقت جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن ہے؟ کیونکہ پہلے حامد خان صاحب کو چینج کیا گیا، ابھی جو کام کر رہے ہیں بالکل پوری طرح مطمئن ہے. مطمئن ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مفروضوں پر ہمیں کہاں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں. آپ کے وکیل کو کہا کہ مفادات کے ٹکراؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کوئی شواہد موجود نہیں ہوں گے یا کوئی مواد موجود نہیں ہوگا، ہمارے سامنے آپ نہیں لے کر آئیں گے تو ہم فیصلہ کس طرح کریں گے؟ وہ پھر بال تو آپ کی کورٹ میں دوبارہ آتی ہے کہ ایویڈنس ایویڈنس ایویڈنس. جی میرا خیال ہے بال ہماری کورٹ میں نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے جو سمجھتا پھرے. لیکن ہم نے جتنی محنت اس کیس پہ کی ہے باہر فیلڈ کے اندر بھی لوگوں کو موبلائز کر کے اس کیس کو زندہ رکھا ہے. یہ ایک نیشنل لیول کا کیس ہے اور جتنی چیزیں اب تک سامنے آ چکی ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ اس سے ہٹ کر بھی مختلف ذرائع سے وہ سفیشینٹ ثبوت ہیں اس کو پروب کرنے کے لیے. اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ان شواہد کو یا ان ثبوتوں کو کافی سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی اور کیا فیصلہ کرتی ہے. کیونکہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب کو بہت گہری نگاہ سے مانیٹر کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے الزامات کچھ لگائے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پہ کہ انہوں نے ٹھیکے دیے اور اس کے بعد انہیں سو کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے. ان کیسز کا کیا چل رہا ہے؟ آپ کے ذرائع کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے یہ الزامات لگوائے عمران خان کے تھرو تو اس کے بعد بہت زیادہ دراریں پڑیں، جماعت کے اندر اختلاف ہوا کہ یہ کچھ ٹریک سے ہٹ گئی تھی معاملات. اس میں کوئی سچائی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی سچائی ہے. آپ کے خیال سے یہ جو کیس ہے اس میں بھی یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو کمپنی ہے جے ڈبلیو ڈی، یہ اس نے ورسز پروونس آف پنجاب، اس کا ٹائٹل یہ ہے. اس کے اندر آ کے یہ جو سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کو بیس بنا کے ہم نے شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس دائر کیا. ٹھیک ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی نکل آئی سڑکوں پہ، بلاول نے ریلی نکالی، وہ بھی کہہ رہے ہیں گو نواز گو، آپ بھی کہتے ہیں گو نواز گو. کہاں جا کے ملیں گے دونوں جماعتیں؟ میرا خیال ہے دونوں جماعتیں کہ کوئی ملنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. البتہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ یہ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس ہے اس کے حوالے سے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس پہ مشترکہ جدوجہد کے لیے ہو سکتی ہے آپس میں کوشش. لیکن جہاں تک آئندہ انتخابات کے اندر کوئی الائنس کا یا آپس میں ملنے کا معاملہ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ لیکن پیپلز پارٹی تو شروع سے جو ہیرنگ تھی جوڈیشری کے پاس اس کے خلاف تھی، وہ کہتی پارلیمنٹ میں ایشو لایا جائے. آپ کہتے تھے کہ جس طرح آپ گئے بھی پٹیشن لے کے بھی گئے، تو یہ اختلاف اب ریزالو کیسے ہوگا؟ کچھ روز قبل آپ قومی اسمبلی میں اکٹھے آپ نے پٹیشن بھی موشن بھی جمع کروایا جس میں آپ بھی ساتھ تھے. نہیں ہے. ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں خود پیپلز پارٹی کے پاسٹ کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے حوالے سے. پاناما کے اوپر ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی اور جو بڑی کامیاب ایکسرسائز تھی کہ پارلیمانی کمیٹی اور جو ٹی او آرز تھے اس پر ڈیلیبریشنز بھی ہوئیں اور متفقہ ٹی او آرز بھی ہم نے تیار کیے تھے. اب بھی یہ پاناما کے اوپر اگر اس طرح کا یا کسی نیشنل ایشو کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ایشو ٹو ایشو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آئندہ کو گرینڈ الائنس بنا لیں یا مل کے الیکشن لڑیں اس کا کوئی بلاول بھٹو صاحب کو دیکھتے ہوئے تو ایک سافٹ کارنر رکھا جا رہا تھا. آصف زرداری صاحب واپس آئے تو صورتحال تھوڑی سی یکساں ڈفرینٹ ہوگی پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ اگر آصف زرداری صاحب بھی جس طرح بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ وہی کنٹرول کریں گے تو میرے خیال پی ٹی آئی تو ساتھ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں بالکل بھی نہیں. اور اگر بلاول فل فرنٹ فٹ پہ کھلے تو میرا خیال ہے بلاول ہوں یا آصف زرداری ہوں، جو بنیادی چیزیں ہیں ہم بالکل ایک اس طرح کی پارٹی ہیں جنہوں نے چینج کا اور جو پاسٹ ہسٹری ہے پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی ایکسرسائز کریں کہ آئندہ انتخابات کے اندر اکٹھے جائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ البتہ یہ ایشو ٹو ایشو
ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ پاناما والے کیس پہ اگر پیپلز پارٹی ریئل اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے اور کھل کر میدان میں نکلتی ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں. امپورٹنٹ ہوگا پاناما کیس؟ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو کتنا ڈیمیج ہوگا پی ٹی آئی کو؟ میرا خیال کچھ ڈیمیج نہیں ہوگا. ہم اپنا بہت کام کر چکے ہیں. جتنا زیادہ ایکسپوز کرنا تھا ہم نے, آج مہینوں ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ڈگا لگا ہوا ہے اور نواز شریف کی جس طرح سے تلاشی لی جا رہی ہے, جو لطیفے شگوفے اور جس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں, اس سے پی ٹی آئی ڈیمیج نہیں ہوئی. اس سے شریف برادران جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے. نہیں کر دیا میرا نہیں خیال, یہ تو ایک مفروضہ ہے نا. اگلے الیکشنز کے لیے کچھ ڈیمیج نہیں ہمارا ہوگا. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اور شریفوں کے اس کرپشن کا جس کا کوئی جواز انہوں نے اب تک اس مناسب. میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف ایک اویئرنیس کیمپین چلانے میں بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہے. آپ نے آواز اٹھائی, آپ نے سپریم کورٹ میں گئے, گلی کوچوں میں جلسے کے, عمران خان مختلف شہروں میں بھی دوبارہ جلسے کرنا شروع کیا. البتہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ آخری جلسہ ہوگا, اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا, اس کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا. اب دوبارہ جلسوں کا سلسلہ عمران خان نے شروع کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں سر, آپ نے کیمپین کر دی ہے, لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آپ کیس ہار جاتے ہیں, کیس آپ کے فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے, تو جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس سے ڈیمیج تو ہوگا نا. جو 2013 میں اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کو پیک ملی وہ نیچے تو گراف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میرا جائے گا. جو مومنٹم ہم نے گین کر لیا ہے اور آئندہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس ایشو کے اوپر حکومت جو ہے یا شریف خاندان جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے, بڑا ڈیفینسیولی اسے چلنا پڑے گا اور ہم بڑا اگریسو موو کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑے گا. اچھا بھیا صاحب, آپ پنجاب اسمبلی میں مختلف وائٹ پیپرز لے کر آتے ہیں. آپ نے کرائم پہ بھی لے کر آئے, پولیس کی کارکردگی پہ لے کر آئے, ہیلتھ پہ بھی لے کر آئے, مختلف ایجوکیشن پہ بھی لے کر آئے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ وائٹ پیپرز چھاپنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ اس موو کو اس طریقے سے مومنٹم نہیں دے پائے جس طرح شاید دینا چاہیے تھا, آپ کی لیڈرشپ بھی شاید اس طرح کے ایشوز میں نہیں آتی سامنے, تو کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے. دیکھیں, ہمارا کام کوئی اس طرح کے موومنٹس چلانے نہیں, ایک ایشو پہ حکمرانوں کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ان کی جو ترجیحات ہیں ان کو درست کروانا, اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط پالیسیز کے بارے میں انہیں کرٹیسائز کرنا, یہ ہمارا رول ہے. اس کو ہم ادا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی کے باہر بھی, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, کہ پنجاب کی جو موجودہ پالیسی ہے, یہ 10واں سال ہے پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کو. وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تھانہ کلچر بدل دیں گے. بھی کب آپ بدلیں گے؟ یہاں پر اداروں کا برا حال ہے, کوئی سسٹمز نہیں ہے پورے پنجاب کے اندر. ایک آدمی 10 سال سے یہ کہے جی میں 20-22 گھنٹے کام کرتا ہوں, تو پنجاب کے لوگوں کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈیلیورنس آپ دیکھ لیں, جو سینٹرلائزیشن ہے اس کے اوپر مشتمل ہے, پاور کو گریب کیا ہوا ہے, وزراء کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. یہاں ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. ادارے ناکارہ ہو چکے ہیں, کولیپس ہو چکے ہیں. بلکہ آپ کوئی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے. تھانوں کا برا حال ہے, آپ کے سامنے ہے. جوڈیشل سسٹم کا برا حال ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر دے دی گئی ہے, اور گورنمنٹ کے سکول دھڑا دھڑ اب یہ پرائیویٹ لوگوں کو سونپ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ لیں, اور حکومت فارغ ہونا چاہتی ہے صحت سے, ہیلتھ سے, پینے کا صاف پانی پہ. خود وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 121 ارب کا پروگرام تھا جو کرپشن اور اقبا پروری کی وجہ سے اب یہ 191 ارب پر جا پہنچا. تو ذمہ دار کون ہے؟ 70 ارب روپیہ صرف پینے کے صاف پانی پہ اگر آپ خود اعتراف کر رہے ہیں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کر رہی ہے پنجاب میں؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے, اور وہ بالکل ایک یوزلیس ایکسرسائز ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس 10-10 سال پرانے کیسز وہ نکل کر پیرے آ جاتے ہیں, 2004-5 کے ابھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے آ کے اب کوشش کی ہے کہ یہ 12-13 کے آپ لے کے آئیں, 1 سال پچھلا لے لیں, 1 سال یہ لے لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک سو موٹو پاورز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, صرف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں, کسی بھی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس, سٹینڈنگ کمیٹیوں کا حال یہ کہتے ہیں جو چودھری نثار قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے بہت سے کرپشن کے کیسز سامنے لے کر آئے. پبلک نیشنل اسمبلی میں آپ ابھی تک نو میری بات سنیں, آپ تھوڑا سا اس کو فرق ذہن میں رکھیں. جو نیشنل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے پاس وہ موٹو پاورز ہیں کانسٹیٹیوشنلی, اس کو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جو لگا بندہ آپ کے پاس بزنس آتا ہے, وہ یہ ایڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے پیرے بنے ہوتے ہیں, وہی آپ نے پڑھنے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو بلا نہیں سکتے,
ہم کسی کے اکاؤنٹس نہیں چیک کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے کسی کو طلب نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں کیا فائدہ ایسی پبلک اکاؤنٹس کو؟ ہم فارغ ہو رہے ہیں, یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے بہت جلد ہم فارغ ہو. ہماری کوشش تھی کہ اس کو سو موٹو پاورز مل جائیں. اس بارے میں اسپیکر سے بھی بات کی, ایک کمیٹی بھی بنی, کمیٹی نے تجویز بھی دی, لیکن بعد میں جب لا منسٹر اور لا سیکرٹری کے پاس یہ اپروول کے لیے گئی, انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی کہ یہ تو ایک پیرلل گورنمنٹ کھڑی ہو جائے گی اور بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. انہوں نے اس کی اپروول نہیں دی. لہٰذا اب ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر رہنا, پھر تھوڑی تو غلطی کوتاہی آپ لوگ کی بھی نا, اتنی دیر سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اتنا شور نہیں بچا. اینڈ آف دا جب الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے, ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد آپ علیحدگی کا اظہار کر دیں گے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بات سنیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جب کوئی آدمی نیا آتا ہے, پہلے 8 ماہ تو کمیٹیوں کا انہوں نے انتخاب نہیں کیا, 1 سال تقریباً گزر گیا. بالکل درست, ٹھیک ہے, کمیٹیاں بنتے ہوئے. جب کمیٹیاں بن گئی اور ہم نے 4-6 مہینے بزنس چلایا, اس کو سمجھا, اس کے بعد سے ہم نے ایفرٹ شروع کی کہ یہ تو یوزلیس ایکسرسائز ہے, اس میں ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو بلا نہیں سکتے, اکاؤنٹس چیک نہیں کر سکتے, افسران اور ان کی ساری آڈٹ رپورٹس براہ راست, ہمارا تعلق سروکار ہی کوئی نہیں. تو پھر ہم نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی لکھا, اسپیکر صاحب کے پاس بھی گئے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. 6 مہینے اس میں گزرے ہیں. اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی آپس میں, ہم نے تجاویز مرتب کی جو گورنمنٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی. تو یہ 1.5-2 سال تو اس طرح سے گزر گئے, 1 سال یہ لیٹ بنی ہے. اب ہم نے یہ مائنڈ میک اپ کیا ہوا اپنا, بالکل ابھی 1.5 سال پڑا ہے الیکشن میں جی, جون میں الیکشن ہونا ہے نا جی اگلے سال. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوزلیس ہے یہاں بیٹھنا, اگر پاورز نہیں ہے ہم اصلاح نہیں کر سکتے. اور اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان گورنر کو بھیجتا ہے مختلف اداروں کی آڈٹ رپورٹس, گورنر بھیج دیتا ہے سیکرٹری فائنانس کو, فائنانس منسٹری کو. اب فائنانس منسٹری اس میں پک اینڈ چوز کرتی ہے کہ جو اس کی مرضی کی رپورٹس ہیں وہ تو ایوان میں لے ہو جاتی ہیں اور آڈٹ پیرے بن کے آ جائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹس ہیں 14 سال کی. میاں شہباز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا جی ناظمین نے لوٹ کے کھا لیا اربوں روپیہ, یہ وہ. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے 183 ارب روپیہ, 183 ارب روپیہ یہ کرپشن ہوئی ہے ان اداروں کے اندر, اور 48 ارب روپیہ واجب الوصول ہے مختلف لوگوں سے, ناظمین سے, جو واپس ان سے لینا ہے. اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے لیٹر لکھ کے ریمائنڈر گورنر کو, گورنر نے وہ آج سے 1.5 سال پہلے وہ آڈٹ رپورٹ سیکرٹری کو ادھر فائنانس کو بھیج دی, فائنانس منسٹری کو بھیج دی. میں پچھلے 1.5 سال سے زور لگا کے تھک کے بیٹھ گیا ہوں, وہ انہوں نے اسمبلی کے اندر لے نہیں کی. اب میں ہائی کورٹ میں گیا ہوں, اس کو چیلنج کیا کہ ہائی کورٹ انہیں مجبور کرے کہ وہ آڈٹ کی رپورٹس ہیں, اربوں روپے کی اس میں کرپشن ہے, وہ اسمبلی میں لے کیوں نہیں کر رہے. تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو اس طرح کے معاملات چلیں گے, بادشاہت چلے گی, جمہوریت صحیح طریقے سے چلے گی, تو کیا فائدہ ایسی اسمبلی میں آپ لوگ کا بیٹھنا؟ نہیں, اس اسمبلی کو اصلاح کریں گے, بیٹھنا کیا مطلب, ہم اس کو مینڈ کر رہے ہیں. عمران خان نے قومی اسمبلی کے لیے تو کہا نا کہ جب ایک اسمبلی کا فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب لوگ صرف بادشاہ کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں, تو میں تو اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. تو پنجاب میں یہ سلسلہ کیوں نہیں عمل میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, اگر ہم نے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر رہنا ہے تو اسمبلی سے باہر نکلنے کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی سے باہر ہمیں نکل جانا چاہیے. ہمیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اس سسٹم کی, قومی اسمبلی سے بھی باہر نکلنے کے مخالف تھے. بالکل ہم مخالف تھے اور ہیں. اگر پارلیمنٹری سسٹم میں ہم نے رہنا ہے تو اسمبلیوں کے اندر اور باہر ہر محاذ پہ ہمیں لڑائی کرنی ہے. میں بریک لوں گا, میاں صاحب بریک کے ناظرین بریک میں واپس آتے ہیں. آخری منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا.